بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو نصیحت چینل پر خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے ایک پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح آپ کو ایک بیماری نے آ لیا لیکن آپ ثابت قدم رہے اور صبر و رضا کے پیکر بنے رہے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، حسن صورت بھی اور مال اولاد کی کثرت بھی، بے شمار مویشی اور کھیت اور باغات وغیرہ کے آپ مالک تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش اور امتحان میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا اور آپ کے تمام فرزندان اس کے نیچے دب کر مر گئے، اور تمام جانور، اس میں سینکڑوں اونٹ اور ہزاروں بکریاں تھیں، سب مر گئے۔ تمام کھیتیاں اور باغات بھی برباد ہو گئے، غرض آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ آپ کو جب ان چیزوں کے ہلاک اور برباد ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو آپ حمد الہی کرتے اور شکر بجا لاتے اور فرماتے تھے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا۔ جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا، میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے۔ اس حال میں بھی سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، بس فقط آپ کی بیوی، جن کا نام رحمت بنت افزائم تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں، آپ کی خدمت کرتی تھی۔ سال ہا سال تک آپ کا یہی حال رہا۔ آپ آبلوں اور پھوڑوں کے زخموں سے بڑی تکلیف میں رہتے تھے۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائش کا وقت قریب آیا تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی، اے ایوب علیہ السلام، ان قریب آپ کا رب آپ پر ایسی آزمائش اور ہولناک معاملہ فرمائے گا کہ جسے پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو حضرت سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر میں محبوب کے ساتھ تعلق میں ثابت قدم رہا تو ضرور صبر کروں گا، یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ یہ انتہائی تعجب خیز بندہ ہے۔ تو انہیں ایک آواز سنائی دی، اے ایوب، میری آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ اور میرا حکم اور فیصلہ نازل ہونے تک صبر کرتے رہنا۔ آپ کی آزمائش کا سبب یہ تھا کہ ابلیس لعین نے حسد کی وجہ سے طرح طرح کے مکر اور ہیلے سے آپ پر غالب ہونا چاہا لیکن نہ ہو سکا۔ تو کہنے لگا، یا اللہ، ایوب شکر گزار بندہ ہے اور اس لیے تیرا فرما بردار ہے کہ تو نے اسے مال، رزق اور اولاد میں وسعت عطا فرمائی اور صحت بخشی ہے۔ اگر تو یہ سب کچھ واپس لے لے تو ایک لمحہ بھی تیری اطاعت نہ کرے گا۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، جا، میں نے تجھے اس پر مسلط کر دیا اور وہ اپنی حالت ہرگز تبدیل نہ کرے گا۔ پس پہلے دن اولاد لے کر آزمائش ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور زیادہ محنت کرنے لگے۔ دوسرے دن مال کو جلا دیا گیا تو حضرت سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمام عطائیں اسی کی ہیں، چاہے تو لے لے اور چاہے تو عطا کر دے۔ تیسرے دن ابلیس ملعون نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم میں پھونک ماری جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر ادا فرما رہے تھے کہ آپ جسمانی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ سارے بدن میں آبلے پڑ گئے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر اور باطن میں اللہ عز و جل کا ذکر کرتے رہے۔ مال اور اولاد چلے جانے کے بعد جب آپ جسم کی آزمائش میں مبتلا ہوئے تو فرمایا، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جس نے مجھے اپنی عبادت کے لیے چن لیا، مجھ پر اپنا خاص فضل اور بھلائی فرمائی اور مجھے اپنے علاوہ کسی چیز میں مشغول نہ رکھا۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ذکر کرتے رہے اور اپنے رب عز و جل کی حمد اور شکر بجا لاتے رہے۔ دوستو، آزمائش انسان کے احوال کو ظاہر کر دیتی ہے اور محبت کے دعوے دار کی حالت بہت جلد واضح کر دیتی ہے۔
اللہ عز و جل نے اپنے پیارے نبی حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام پر 70,000 قسم کی آزمائشیں نازل فرمائیں، لیکن آپ علیہ السلام نے صبر اور شکر کیا اور شکوہ نہ کیا۔ تو سن لو اے بھائیوں، تم تو ایک کانٹا بھی برداشت نہیں کر سکتے، جبکہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو اولاد لے کر آزمایا گیا، مگر آپ علیہ السلام نے عبادت میں اضافہ کر دیا۔ مال لے لیا گیا مگر محبت الہی میں ذرہ برابر کمی نہ آئی۔ زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے رہے اور تمام آزمائشوں پر راضی رہے، اور ظاہری و باطنی طور پر بالکل کوئی شکوہ نہ کیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو ندا دی گئی، اے ایوب، تو نے ہماری آزمائشوں پر صبر کیا تو ہم تجھے تیرا مال اور اولاد لوٹا دیں گے، اور تیرے جسم کو آزمائش سے عافیت دیں گے، اور تیرا نام اپنی آخری کتاب میں لکھ دیں گے، اور تیرا ذکر محبوب بندوں کے رجسٹر میں پھیلا دیں گے۔ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کے کوڑ کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں بھی تحریر ہیں، مگر یاد رکھیں کہ یہ سب باتیں سر تا پا بالکل غلط ہیں، اور ہرگز آپ یا کوئی نبی بھی کبھی کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا۔ اس لیے کہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا تمام ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعث نفرت اور حقارت ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ تبلیغ و ہدایت کرتے رہیں، تو ظاہر ہے کہ جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگیں گے تو بھلا تبلیغ کا فرض کیوں کر ادا ہو سکے گا۔ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام ہرگز کبھی کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے بدن پر کچھ آبلے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھیں، جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہے اور برابر صابر اور شاکر رہے۔ جب آپ خدا کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دعا قبول ہوئی، اور ارحم الراحمین نے حکم فرمایا کہ اے ایوب، اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حکم الہی ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو۔ چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا، اور آپ کے قدم مارتے ہی پھر ایک دوسرا چشمہ نمودار ہوا، جس کا پانی بے حد ٹھنڈا، بہت شیریں اور نہایت لذیذ تھا۔ آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا، اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت اور نورانیت حاصل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا، اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی، اور ان کے کثیر اولاد ہوئی۔ پھر آپ کا تمام ہلاک شدہ مال اور مویشی اور اسباب و سامان بھی آپ کو مل گیا، بلکہ پہلے جس قدر مال اور دولت کا خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ مل گیا۔ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام اس امتحان میں پورے کامیاب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نوازشوں اور عنایتوں سے ہر طرح سرفراز فرما دیا، اور قرآن مجید میں ان کی مدح خوانی فرما کر اوابن کے لاجواب خطاب سے ان کے سر مبارک پر سر بلندی کا تاج رکھ دیا۔ درس نصیحت: حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعہ امتحان میں یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا بھی خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو خداوند قدوس ان کے مراتب اور درجات میں اتنی اعلیٰ سربلندی عطا فرما دیتا ہے کہ کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس واقعہ سے یہ بھی نصیحت ملتی ہے کہ امتحان کی آزمائش کے وقت صبر کرنا اور خداوند عالم کی رضا پر راضی رہنا، اس کا پھل کتنا اچھا، کتنا میٹھا اور کس قدر لذیذ ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی صبر اور شکر کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ دوستو، اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ۔